آپ نے حال ہی میں ترکی سے آنے والی خبریں دیکھی ہیں؟ استنبول کی سڑکوں پر بڑے بڑے مظاہرے، ہزاروں گرفتاریاں، میڈیا پر قدغنیں۔ مظاہرے 2 ہفتوں سے جاری ہیں۔ یہ سارا معاملہ دراصل استنبول کے میئر اکرم امامولو کی گرفتاری سے شروع ہوا۔ ان پر کئی الزامات لگائے گئے ہیں جن میں بدعنوانی یا کرپشن چارجز شامل ہیں۔ اکرم امامولو اور ان کی سیاسی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی، جسے CHP بھی کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یعنی سیاسی وجوہات کی بنا پر لگائے گئے ہیں۔ امامولو اور CHP نے کہا ہے کہ یہ مظاہرے ملک بھر میں جاری رہیں گے۔ صدر اردوان نے ان پروٹیسٹ کو اسٹریٹ ٹیررزم قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ تو ترکی میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ آج پروگرام میں یہی سمجھنے کی اور 2-3 اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ مظاہرے صدر اردوان کی حکومت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں؟ کیا صدر اردوان کی حکومت اکرم امامولو کو نشانہ بنا رہی ہے؟ اور اگر صدر اردوان کی موجودہ حکومت کو ملک کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے تو پھر سیاسی اختلاف کو کیوں کچلا جا رہا ہے اور میڈیا پر پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ موجودہ مظاہروں کا سلسلہ 19 مارچ کو شروع ہوا۔ اسی دن حزب اختلاف کے نمایاں لیڈر اور استنبول کے میئر اکرم امامولو کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ان کی گرفتاری سے پہلے امامولو کو ان کی پارٹی 2028 میں ہونے والے انتخابات کے لیے اپنے صدارتی امیدوار کے طور پر منتخب کرنے والی تھی۔ ان کی گرفتاری کے باوجود ان کی پارٹی نے ایک علامتی ووٹ کے بعد انہیں اپنے صدارتی امیدوار کے طور پر کنفرم کر دیا۔ اکرم امامولو ترکی کی سیاست میں کتنے اہم اور مؤثر ہیں، اس کا ذکر کرنے سے پہلے آئے استنبول چلتے ہیں جو اس وقت آئی آف دا اسٹارم ہے۔ وہاں کیا ماحول ہے اور حکومت کے کریک ڈاؤن کا اپوزیشن کیسے سامنا کر رہی ہے، اس سب کی تفصیل ہمیں استنبول سے صحافی محسن عباس نے بتائی۔ شہر کی دیواروں کے اوپر ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے کہ جو گرفتار میئر ہیں ان کے حق میں نعرے لکھے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے مقامی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو بہت سارے لوگ اس موضوع پہ بات کرنے سے ہمیں کتراتے نظر آئے۔ یہاں پہ عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ نارملی تو یہاں عید کی 3 چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن حکومت نے 9 چھٹیاں دی ہیں، اور یہ بھی وجہ ہے کہ شہر میں کچھ خاموشی ہے۔ یہاں مقامی لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی اور اس کے علاوہ جب غیر ملکی لوگوں سے بھی ہم نے بات کی تو انہوں نے بہت ساری ہمیں دلچسپ چیزیں بتائی، جس میں خاص طور پر انہوں نے مہنگائی کی بات کی ہے، اور انہوں نے جو ہے اس ترکی کے جو میئر ہیں ان کو صدر جو ہے طیب اردوغان ان کے لیے ایک سخت مقابلہ جو ہے ان کا ہو سکتا ہے، یہ بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اکرم امامولو ترکی کے مقبول ترین سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو اس وقت اپوزیشن کی ریپبلکن پیپلز پارٹی یا CHP کے صف اول کے رہنما ہیں۔ 54 برس کے امامولو کئی برس سے صدر اردوان کے ایک بڑے اور مؤثر حریف ہیں۔ پچھلے برس انہوں نے مسلسل دوسری مرتبہ استنبول کے میئر کا الیکشن جیت کر صدر اردوان اور ان کی حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ترکی میں اکثر سیاسی مبصرین اسے صدر اردوان کی اب تک کی سب سے بڑی شکست قرار دیتے ہیں۔ اکرم امامولو فٹ بال کے زبردست فین ہیں اور خود بھی کھلاڑی رہے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں لوگ فٹ بال کے دیوانے ہیں، فٹ بال سے متعلق ان کی شہرت ان کے لیے سیاسی طور پر فائدہ مند ہے۔ 2019 میں جب وہ پہلی مرتبہ استنبول کے میئر کا الیکشن جیتے تو الیکشن پروسیس میں بے ضابطگیوں کا الزام لگا کر دوبارہ الیکشن کروائے گئے، لیکن وہ ری الیکشن میں بھی 54% ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اس طرح انہوں نے استنبول شہر پر صدر اردوان اور ان کی پارٹی کا 25 سال کا اقتدار ختم کر دیا۔ تو ایسے میں اکرم امامولو ترکی کے سیاسی منظرنامے میں کتنے اہم ہیں اور صدر اردوان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں؟ میں نے یہی سوال آکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر افتخار ملک سے پوچھا۔ CHP جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے نمائندہ ہیں اور ان پہ میرے خیال میں کنسنسس ہے نیکسٹ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے۔ یہ وہ پارٹی ہے جو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے بنائی تھی اور جس نے ایکچولی ترکی کو جنم دیا، اور وہ پارٹی کچھ عرصہ ایکلپس ہو گئی تھی، وہ زوال پذیر ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی دوبارہ ریسٹوریشن ہو رہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ کافی امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں، اور ان کا فیوچر جو ہے وہ کافی حد تک ترکی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ دوسرا، یہ لاسٹ ایئر جو الیکشن ہوئی ہیں اس میں 35 میئرز جو ہیں وہ زیادہ تر CHP سے ہوئے ہیں، اور یہ بھی میئر الیکٹ ہوئے، حالانکہ ان کے خلاف کافی کیمپین چلائی گئی، اور پھر مور ریسنٹلی ان کی ڈگری بھی ڈسکوالیفائی ہوئی،
اور اب یہ گرفتار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردگان ان کو اپنے لیے بہت بڑی تھریٹ سمجھتے ہیں، پولیٹیکل تھریٹ۔ اکرم امامولو کو جن الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے ان میں مجرمانہ ادارہ قائم کرنے اور اسے چلانے، رشوت لینے، بھتہ خوری اور ٹینڈرز میں دھاندلی کے الزامات شامل ہیں۔ گرفتاری کے ساتھ ساتھ انہیں استنبول کے میئر کے عہدے سے بھی معطل کر دیا گیا۔ ان کی پارٹی نے اس گرفتاری کو بقول ان کے اگلے صدر کے خلاف بغاوت قرار دیتے ہوئے مظاہروں کی کال دی۔ مظاہرے چھوٹے اسکیل پر استنبول میں شروع ہوئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انقرہ اور ازمیر سمیت ملک بھر میں درجنوں شہروں تک پھیل گئے۔ ترکی میں اس اسکیل پر احتجاج آخری بار 2013 میں ہوئے تھے۔ موجودہ پروٹیسٹ میں شامل مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے ترکی کی معیشت، صحت کے نظام اور ملک میں آمریت کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں لوگوں کی تشویش کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ مظاہرین کی ایک بڑی تعداد کا تعلق طالب علم طبقے سے ہے اور کئی یونیورسٹی کیمپسز میں مظاہرے اور احتجاج کیے جا چکے ہیں۔ لیکن آپ استنبول میں لوگوں سے اس بارے میں بات کریں تو آپ کو ایک ملی جلی سی تصویر نظر آتی ہے۔ وہ ہم میں سے کسی کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، ہم سب اس سے ڈرتے ہیں، ہم خوف سے جینے سے تنگ آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کا نظام چلے۔ سب سے پہلے میں اپنے صدر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، وہ ہر چیز کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم موت تک، قیامت تک ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہر کوئی وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے، امام اولو اس کے مستحق تھے۔ ہمارا ملک بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہاں ناشکرے لوگ ہیں۔ اگر ہم ناشکرے لوگوں کی بات سنیں تو ہمارا ملک جنگ کی طرف جائے گا۔ یقیناً مجھے اپنی حفاظت کے بارے میں تشویش ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے بارے میں پریشان ہوں، کیونکہ میرے واقعی ایسے دوست ہیں جنہیں حراست میں لے لیا گیا ہے اور میں ان کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت ہونے والے مظاہرے اور احتجاج 2013 میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں۔ 2013 میں احتجاج اور سول انریسٹ کی ایک لہر استنبول کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں پھیل گئی تھی۔ اس وقت رجب طیب ایردوان صدر کے بجائے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے اور ان کی حکومت نے استنبول میں ایک اربن ڈیولپمنٹ پلان کا اعلان کیا تھا، جس میں تقسیم گیزی پارک کی جگہ پر ایک شاپنگ مال کی تعمیر بھی شامل تھی۔ ابتدا میں یہ احتجاج صرف اس اربن ڈیولپمنٹ پلان کے خلاف تھا، لیکن حکومت کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال نے اسے حکومت مخالف ایک بڑی تحریک میں بدل دیا جو ترکی کے کئی شہروں میں پھیل گئی تھی۔ حکومت نے اس احتجاج کو سختی سے کچل دیا تھا اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 1 درجن سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں۔ 2013 میں ہونے والا احتجاج تو عوام کا جمہوری حق تھا، لیکن اس کے بعد 2016 میں صدر ایردوان کا اقتدار واقعی ختم کرنے کی ایک غیر جمہوری کوشش ہوئی۔ ترکی کی فوج کے ایک فیکشن نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی اور بغاوت کی یہ کوشش چند گھنٹوں میں ناکام بنا دی گئی۔ یعنی اگر آپ صرف پچھلی 2 دہائیوں پر بھی نظر ڈالیں تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ترکی میں اس اسکیل پر بظاہر حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو اس بار ایسا کیا ہے جو مختلف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 سال بعد اتنے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس مرتبہ یہ کسی تعمیراتی منصوبے کے خلاف نہیں شروع ہوئے، بلکہ ان کی وجہ صدر ایردوان کے سب سے مضبوط حریف کی گرفتاری ہے۔ یعنی اس مرتبہ اس حکومت مخالف تحریک کی قیادت ایک بہت مقبول شخص کے ہاتھوں میں ہے جو مستقبل میں ملک کا صدر بھی بن سکتا ہے۔ اس مرتبہ یہ تحریک صرف سڑکوں پر نہیں بلکہ اپوزیشن کی جماعت نے ایسی کمپنیز کی پروڈکٹس اور میڈیا ہاؤسز کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے جو حکومت کی حامی ہے۔ اس مرتبہ مرکزی کردار اکرم امامولو ہیں جو گرفتار ہونے کے باوجود ہر طرف نظر آ رہے ہیں، جبکہ 2013 کے احتجاج میں کوئی مرکزیت نہیں تھی اور وہ بے ساختہ تھے۔ اس مرتبہ اپوزیشن جماعت زیادہ تیار ہے اور اس تحریک کے پیچھے یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس مرتبہ میڈیا پر کریک ڈاؤن زیادہ سخت ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 11 صحافیوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور کم از کم 2 بین الاقوامی صحافیوں کو ملک سے نکالا گیا ہے، جن میں BBC کے مارک لوئن بھی شامل ہیں۔ And really whether it can eventually change the direction of this country. دیکھیں، صدر ایردوان آج بھی ایک مقبول رہنما ہیں جو گزشتہ 20-22 سال سے مسلسل انتخابات جیت رہے ہیں، تو عوام اور اپوزیشن کے احتجاج پر ان کی حکومت کا رد عمل اتنا سخت کیوں ہوتا ہے؟ Sokaklarda terör estirenlerin مظاہرین پر تشدد، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور میڈیا پر پابندیاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پاپولسٹ لیڈرز ہیں، اور آپ دیکھ لیں امریکہ میں یا جرمنی میں یا جہاں بھی پاپولسٹ ہیں یا ہنگری میں، تو وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان کو اپنی انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہ میرے خیال میں ان کے ساتھ عوام کی ایک کافی خطیر تعداد بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ ابھی تک اناطولیہ کے
جو مفصل علاقے ہیں ان میں کافی مشہور ہیں. کچھ حد تک جو اسلامسٹ گروپ ہیں جو سیکولرز کو پسند نہیں کرتے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو یہ بھی یقین ہے کہ گلن کی وفات کے بعد جو ان کے مین پولیٹیکل رائیول تھے یہی ایک ان کے لیے مین حریف ہیں، اور اگر وہ ان کو کنٹرول کر سکیں، کنٹین کر سکیں، تو شاید ان کے اگلی دفعہ الیکشن میں پھر پریزیڈنٹ بننے کے چانسز زیادہ ہیں. اگرچہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، لیکن وہ اپنی پارلیمنٹ سے شاید امینڈمنٹ لے آئیں اور آئندہ ایک اور ٹرم کے لیے بھی پریزیڈنٹ بننا چاہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جیسے گلن کو کنٹرول کیا اور اس سے پہلے ٹرکش آرمی کو کنٹرول کیا، تو شاید اس میں کانفیڈنس کا ایلیمنٹ بھی ہے. ترکی کی حکومت نے ان مظاہروں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس طرح کی توڑ پھوڑ اور اسٹریٹ ٹیرر کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گی. ترک حکام نے عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے، لیکن مظاہرین اس کے باوجود سڑکوں پر نکل رہے ہیں. صدر ایردوان اور ان کی انتظامیہ نے ان الزامات کی بھی سختی سے تردید کی ہے کہ اکرم اماموغلو کی گرفتاری کے پیچھے سیاسی وجوہات ہیں، اور کہا ہے کہ ترکی کی عدلیہ آزاد اور غیر جانبدار ہے. صدر ایردوان نے کہا ہے کہ اکرم اماموغلو کی جماعت کرپشن کے الزامات کا جواب نہیں دے پائی ہے، اور انہوں نے CHP کے صدر ازگر اوزیل پر سڑکوں پر انتشار پھیلانے کا الزام لگایا ہے. تو اگر ایک طرف اپوزیشن پیچھے ہٹتی نظر نہیں آ رہی اور دوسری طرف حکومت کے لہجے میں بھی کوئی لچک یا نرمی نہیں دکھائی دے رہی، تو ایسے میں اب ہوگا کیا؟ اردگان ہیں وہ کچھ پولیٹیکل کنسیشنز سے ان کو رہا کر لیں اور پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ترکی میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ جاری رہے. دوسرا یہ ہے کہ اردگان کی جو پارٹی ہے AKP وہ اپنے متوازی مظاہرے شروع کر دے، اس کی بھی پاسبلٹی ہے. تیسرا سیناریو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی کے جو جنرلز ہیں جو کافی حد تک نیوٹرل رہے ہیں ان کے اندر بھی ملک کے اندر پولرائزیشن دیکھ کے کچھ پولیٹیکل ایمبیشنز جو ہیں وہ جاگ پڑیں. لیکن بہتر تو یہی ہوگا کہ ترکی میں جو پولیٹیکل پروسیسز ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے اور الیکشنز ہوں، کیونکہ زیادہ جو ڈیمونسٹریشنز میں لوگ سلوگنز لگا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے. دیکھیں، ترکی ایک جمہوری ملک ہے. صدر ایردوان نے الیکشن جیت کر حکومت بنائی ہے، اور مسائل اور تنقید اپنی جگہ، لیکن 20-22 سال سے اقتدار میں ہونے کے باوجود ماہرین کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اپنے ملک میں کافی مقبول ہیں. یہ تمام باتیں سچ ہیں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آزادی اظہار، احتجاج کرنے کا حق اور ایک آزاد میڈیا کے بغیر جمہوریت کھوکھلی ہو جاتی ہے. سیاسی اختلاف کو کم یا ختم کرنے کے لیے اس طرح کی پابندیاں لگانے سے ملک کا، جمہوری نظام کا فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوگا.